نون کے رہنما ہیں، ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کارکن ہے ان کی جانب سے. یہاں پہ خان صاحب بات صحیح گئے، وہاں پہ جو ہے نا پھر رندہ پھیر دیا گیا. بڑی تنقید ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. یہ کس قسم کی ٹائمنگ ہے؟ آپ مطلب اس سے زیادہ دیر تو بچے اسکول میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا ضرورت پڑی مریم اورنگزیب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی؟ کیونکہ اب تو وہ وزیر اطلاعات بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی جو صحافی ہیں وہ بیٹھ کے ایسی ایسی کہانیاں سنا رہے ہیں. ان کو خود تو عقل موت تو ہے نہیں نا. جو ایک بریفنگ دے دی انہیں چپ 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 اس طرح بولنا شروع کرتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، سب سے پہلے آج جس بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہے، وہ کہ کیا شیر ڈر گیا ہے؟ کیونکہ شیر نے تو بڑی دھاڑے ماری تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی اور آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عمران خان کے اوپر. اور کل رات تک جو ہے وہ یہ بڑی خبریں تھیں کہ جناب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جھاگ کی طرح جو ہے وہ سب کچھ بیٹھ گیا. جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے، اور یکایک ہوا کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. کچھ اور خبریں بھی ہیں سیاسی کے علاوہ، قانون کے میدان سے بھی جو ہیں کچھ خبریں ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور 25% سے بھی اوپر اب ٹارگٹ اپنا جو ہے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں. انشاءاللہ باقی بھی جو ہے وہ جلد اچیو کریں گے آپ کی مدد سے. سوالات ضرور دیجیے، بیچ میں رکھیے تاکہ ہم آنے والے ویلاگز میں بھی آپ کے سوالات، بلکہ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ کے سوالات بھی بیچ میں ایڈ کر سکیں. اچھا جی، ایک تو خبر یہ آئی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اوگرا کی جانب سے جو ہے وہ ایک سمری بھیجی جاتی ہے جسے اس کے بعد اپروو کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اسے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یہ فیصلہ جو ہے ادھر سے ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس نظام سے نکلا جائے اور یہ جو آئل والی کمپنیاں ہیں ساری، اس کا تعین جو ہے وہ خود کریں. تو لیکن ابھی تک تو آپ خود اس کو ریگولیٹ کرتے تھے، پرائس کو آپ ریگولیٹ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم بیچ میں سے نکل جائیں، اس کو فری مارکیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ خود اپنی پرائسز کا تعین جو ہے وہ کریں. اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. فائدے اس کے یہ ہیں کہ کمپٹیشن جب بڑھے گا تو اس میں کنزیومر کو فائدہ ہو سکتا ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ خود ہی اپنے کمپٹیشن کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے قیمتیں کم رکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے نا یہاں پہ کارٹل بھی بن جاتے ہیں، اور جب کارٹل بنتے ہیں تو اس کا پھر عوام کی جس طرح کھال اتاری جاتی ہے نا وہ سب کے سامنے. اور ہم نے دیگر کموڈیٹیز کے اندر آلریڈی دیکھا ہے، شوگر کے اندر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، سیمنٹ کے اندر بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ٹیکسٹائل کے اندر بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کارٹلز بنتے ہیں اور پھر وہ مل کے آپریٹ بھی کرتے ہیں. ماضی کے اندر بہت سی ایسی تاریخ جو واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مثال کے طور پہ بیچ میں اگر کچھ ہو گیا، پیٹرول کی سپلائی کا کوئی ایشو ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے پرائس بھی جیک کر سکتے ہیں، پرائسز کو اوپر لے جا سکتے ہیں جتنا یہ لے جانا چاہیں، کیونکہ آپ نے تو فری کر دیا ہوا ہے، آپ نے ریگولیٹ کیا نہیں ہے. تو دیکھیں حکومت جو ہے اس سلسلے میں کیا کوئی میکینزم بناتی ہے یا نہیں بناتی. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں طاہر انجم، یہ ان کے کلچرل ونگ کے سربراہ بتائے جاتے ہیں، اداکار ہیں، اسٹیج آرٹسٹ ہیں اور کامیڈین ہیں. ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کارکن ہے، نیلی پری نام ان کا بتایا جاتا ہے، ان کی جانب سے. اور بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو جو بھوک ہڑتالی کیمپ لاہور میں بھی لگایا گیا ہے، جس طرح قومی اسمبلی کے باہر ہے، اسی طرح لاہور میں بھی لگایا گیا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ طاہر انجم بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی کارکن نے جو ہے ان کو پکڑ لیا گاڑی کے اندر ہی، اور اس کے بعد ان کو زد و کوب کیا. ان کے یہ شلوار قمیض پہنی تھی، ان کی قمیض جو ہے وہ پھاڑ دی، چہرے کے اوپر مکے مارے، سارا کچھ کیا. اور وہ جو خاتون تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے مریم نواز کے کہنے کے اوپر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز بناتا ہے، اور یہ وہ جیل میں ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے. ابھی میرا دوبارہ وہ یہ کہنا ہے کہ ایک تو طاہر انجم جو ہے وہ بالکل بناتا ہے، مطلب کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں بناتے، بڑی واہیات قسم کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں وہ لوگ ماضی کے اندر. مریم نواز کو لے کے اگر میں دکھانا شروع کروں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کیا الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. تو اور طاہر انجم جو ہے وہ کوئی چھپ چھپا کے تو کام نہیں کرتا نا، اس کی ایک افیلیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کے اوپر کسی کو اس طرح مارنا یا اس کے اوپر تشدد کرنا یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو اس طرح مارنا شروع کر دیں. اور وہاں پہ میڈیا موجود تھا، کیمرے موجود تھے اس کے سامنے، آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، واٹ ایور از ہیپننگ. تو انتہائی افسوسناک اور گھٹیا حرکت ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ طاہر انجم کے ساتھ یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا ہے، ان کی گاڑی کے اوپر پہلے بھی فائرنگ ہو چکی ہے، ان کے اوپر پہلے بھی اس طرح کا تشدد جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو کافی خون شون وغیرہ بھی جو ہے وہ نکلا تھا.
طاہر انجم جو ہیں یہ ریحام خان کے بھی کافی ساتھ ساتھ رہتے ہیں, کافی قریب رہتے ہیں ان کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے وہ مختلف محفلوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا یہ سارے ویژولز دیکھ کے, لیکن دوبارہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ یہ مائنڈ سیٹ آپ لوگوں نے تیار کر دیا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ آپ نے تیار کر دیا ہوا ہے. مطلب کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لونڈا لپاڑا ملے اور آپ کو نظر آئے کہ جناب وہ مریم نواز کے حوالے سے یا نواز شریف کے حوالے سے فضول قسم کی باتیں کرتا ہے, اور بہت سے موجود ہیں, میں آپ کو پوری ایک لسٹ دے سکتا ہوں, انہیں بھی کوٹ دیا جائے اسی طرح ہی, انہیں بھی اسی طرح ہی پھر مارا جائے پھر. تو یہ اس کا اب مجھے یہ بات بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب اگر اس خاتون کو اگر اٹھایا جائے گا اور اسے گرفتار کیا جائے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہے گی اوہ دیکھیں جی ہماری خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. مت کریں نا اس طرح, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہمیں اس عدم برداشت کے کانسیپٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے. اب آ جائیں اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ تو لگانی تھی پابندی, تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. کیا شیر ڈر گیا؟ ایکچولی ہوا یہ ہے, ٹو بگن ود میرا خیال میں یہ جو پہلے تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی بات تھی, تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی دن یہ بات کی تھی کہ شیر سٹ پٹا گیا ہے. شیر جو ہے نا یہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ عمر کے اس حصے میں جا کے کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس قسم کا الزام اپنے پہ لینا چاہیں گے کہ ہاں یار آپ کی حکومت تھی, آپ کی جماعت حکمرانی کر رہی تھی اور آپ نے دوسری جماعت کو بین کر دیا. مطلب یہ تو ڈکٹیٹوریل قسم کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا, وہ اور بات ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نون لیگ نے کوئی کمی چھوڑی ہے, ہر قسم کا فیشسٹ جو ہے وہ کام کیا ہے ان کی حکومت میں ہی ہوا ہے. جرنلسٹ کو اٹھایا بھی گیا ہے, جرنلسٹ غائب بھی ہوئے ہیں, اور جرنلسٹ کو آفر بھی کیا گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں جس طرح چھاپے مارے گئے, وہ پوری ہسٹری ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ اٹ, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن کیا اب آپ یہاں تک بھی جانا چاہیں گے؟ اس کا جو فال بیک آیا تھا, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہو, پرنٹ میڈیا کے اوپر ہو, ان کے اتحادیوں کی جانب, سب سے بڑی بات یہ کہ اتحادی ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تھے. اتحادیوں کو منانے کی کتنی کوشش کی گئی, میاں صاحب کی جانب سے, چھوٹے میاں صاحب نے میٹنگز کی وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کی کہ جناب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سے ادھے من گئے, ادھے نہیں منے, کچا پکا قسم کا کوئی کام جو ہے مطلب وہ, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ ان کو بھی پتا تھا کہ موو پی ایم ہاؤس سے نہیں آ رہی, یہ پی ایم ہاؤس کے بھی وڈے ہاؤس سے آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں کرنی کہ نہ کرنی, کی کرنا. تو نون لیگ نے, مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال تو ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یار یہ ہمارے لیے نا بڑی مصیبت بڑھ جائے گی. پہلے ہی پبلک جو ہے وہ ہمارے خلاف ہوئی ہوئی ہے اکنامک صورتحال کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. وہ تو اے والا نواں پنگا کھول لو, تو پی ٹی آئی کو سمپتائز کرنے والی بات ہے. اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جا کے سپریم کورٹ میں اسٹے بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اصل بات تو یہ ہے نا, سپریم کورٹ اٹھا کے آپ کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دے آپ کی ریفرنس کو, تو پھر آپ کی کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے گورنمنٹ کی. تو فی الحال تو یہ ہے, اور آئی ہوپ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چند وجوہات ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر حکومت نے جو ہے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہوگا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یا اگر تو پھر اور بیوقوفی ہے کہ نہیں ابھی نہیں کرتے, کم کرنے ہفتے 10 دن بعد کر لیں گے, یہ بھی بیوقوفی ہوگی. آپ سے یہ ہونا نہیں ہے کیونکہ سپورٹ آپ کی موجود نہیں ہے, پبلک میں نہیں ہے سپورٹ اس وقت آپ کی, وہ سپورٹ نہیں ہے کہ آپ یہ اسٹیپ لیں اور پبلک جو ہے نا وہ کہے واہ 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 کیا زبردست کام کیا آپ نے جناب شہباز شریف صاحب. یا تو آپ کے دل میں اگر یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ یہ پنگا لیں گے اور اس کے بعد عوام کہے گے شہباز شریف صاحب چھا گئے, تو کیا زبردست کام کیا آپ نے, پھر تو آپ لیں یہ پنگا. لیکن اگر آپ نہیں لے سکتے تو ڈونٹ گو فار اٹ, کیونکہ ذلت ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. دوسرا, میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں نظر آیا ہے کہ کبھی غدار قرار دے دیا, کبھی آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر دی. یہ سارا کچھ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ بھی فیس کر چکے. خواجہ آصف صاحب کے اگینسٹ عمران خان صاحب آرٹیکل 6 لگانا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں سکا کیونکہ وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی. تو یہ بھی ایک بدنما داغ ہوتا یا ہوگا کہ اگر اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان اور ان کے, ایون تو ان کے کرتوت کو زیادہ اچھے نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ, مطلب حرکتیں تاڑیاں ہی جیے گئے. وہ اکثر اوقات محلے کے اندر ایک لڑکا ہونا, اس کے بارے میں پتہ لگے کہ محلے کے اندر کسی کو پتہ لگے نا او والا جڑا گھر ہے نا انہیں منڈے کو بڑی کٹ پئی ہے, تو وہ محلے والے اکثر یہ جواب دے دیں حرکتیں ہی ہوتی ہیں جی کہ نہیں, یہی ہونا سی ہوتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو موتی ہیں نا, یہ قاسم سوری, عمران خان صاحب, اور یہ جو جس طرح انہوں نے فیلڈنگ کی تھی اس وقت تحریک اعتماد والے دن, تو یہ کہا جا سکتا ہے حرکتیں تاڑیاں ہی جیئیں گے.
کہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ سب کچھ ہو, لیکن نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے. یہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ اس میں سے, یا تو پھر اگر کرنا ہے تو ماضی کے اندر جنہوں نے مارشل لاء لگائے, جنہوں نے آئین کو توڑا, پامال کیا, آپ پہلے مجھے ان کے اگینسٹ آرٹیکل 6 لگا کے دکھا دیں, اس کے بعد لے آنا پھر سیاستدانوں نے بھی لے آنا. ٹھیک ہے بھائی, بات دیکھیں میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. میں اپنی, آپ حیران ہو رہے گے یار کہ منصور کی کہنا پہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا, اس کو آپ برا بھلا کہہ لیں, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, بھائی ایک سویلین کے سب سے نزدیک وہی ہوتا ہے. وہ ساڑیاں گلاں بھی سن لے گا, ہماری تلخ باتیں بھی سن لے گا, وہ سب کچھ کر لے گا. آپ دوسروں کو تلخ باتیں سنا کے دکھائیں, کیسے باتیں ہونی ہیں؟ بند کرو انٹرنیٹ, لے کے آؤ فائر وال. اچھا یہ فائر وال کا بھی ایک عجیب ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے, آپ یقین کریں. جو میری اب تک لوگوں سے بات ہوئی ہے نا, یہ اہم ہی ہوا بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے جو ہے اس نیریٹو کو اتنا پش کیا جا رہا ہے. فائر وال آ جائے گی, پھر تم دیکھنا اس کے بعد یہ والا چینل بھی بند ہو جائے گا, تو وہ والا ٹویٹر بھی بند ہو جائے گا. مجھے ذرا نکال کے دکھائیں, آپ مجھے پوری دنیا سے کوئی ایک مثال نکال کے دکھائیں کہ کسی ایک ملک نے یوٹیوب کے اوپر کسی فلاں چینل کو بند کر دیا اور دوسرا چلتا رہا. جائے گا تو سارے جائیں گے. میں آپ کو مطلب کھل کے بتاؤں, لگے گی آگ تو سب کے گھر جلیں گے یہاں پہ. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب ایک کا یوٹیوب چینل چلے گا تو ایک کا بند ہو جائے گا. یہ جو آج کل من پسند پیارے پیارے سے لونڈے لپاڑے ہیں نا, جن کے دل میں یہ ہے کہ دوسروں کے بند ہو جائے, جو زیادہ سنے جاتے ہیں تو ساڈا چلنا شروع ہو جائے, نہیں یہ ہونا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ نہیں ہوگا, یہ آپ کی خام خیالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بھی بات مجھے پتہ لگی کہ یہ حالیہ دنوں کے اندر پی ٹی اے کا ایک وہ ایڈ آیا تھا نا فائر وال کے ٹینڈرز کے لیے, اور مجھے بعد میں پتہ لگا یہ وہ والی فائر وال ہوتی ہے جو آپ اپنے جس طرح کمپیوٹر پہ نہیں لگاتے کہ ہیک نہ ہو جائے, یہ وہ والی فائر وال ہے. کیونکہ پاکستان کے جو مختلف ویب سائٹس ہیں نا, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, ان کے اوپر ہیکرز کے اٹیکس بہت ہوتے ہیں. تو یہ وہ اس کے لیے بھی فائر وال کام کرتی ہے. میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. لیسکو ہے جس طرح, اب لیسکو کا اکاؤنٹ جو ہے نا, وہ آپ وی پی این آن کر کے اگر اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے نا, وہ نہیں کام کرے گا. آپ کی ڈومین پاکستان کی ہونی چاہیے. اس کا مقصد یہ ایکچولی کرنے کا, لیسکو جو ہے اوبیسلی ایک اسٹیٹ انٹرپرائز ہے نا, اس کا ویب سائٹ ہے, تو وہ اس لیے نہیں ایکسیس کرے گا. وہ انہوں نے بند اس لیے کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر سے کوئی اس کو ایکسیس نہ کر سکے, ورنہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کا ہٹ ہو جائے گا جا کے. اس کے اندر بلنگز بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. زیادہ ٹیکنیکلٹی میں وہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ بن گیا, میں نہیں, یہ موٹی موٹی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ اس کا ہوا بھی ذرا زیادہ بنایا گیا ہے, یہ فائر وال کا ہوا بھی زیادہ بنایا گیا ہے. اگر آپ یہ کہنے ہیں کہ جناب وہ یوٹیوب بند کر لیں گے یا ٹویٹر بند کر لیں گے, فیس بک بند کر لیں گے, وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے فائر وال کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی جو صحافی ہیں, وہ بیٹھ کے ایسی کہانیاں سنا رہے. ان کو خود تو عقل موت تو ہے نہیں نا, ان کو جو ایک بریفنگ دے دی انہیں چپ 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 اس طرح ہی بولنا شروع کرتا ہے. ذرا کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں بھائی یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ کیا ہوگا یہ. خیر یہ ایک بات یہ تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے تبادلہ خیال کیا اجلاس کے ساتھ. پوری وہ تمام چینلز کے اوپر جو ہے اسے دکھایا گیا, ریکارڈڈ تھا, لائیو نہیں تھا, وہ ریکارڈڈ دکھایا گیا. لیکن شہباز شریف صاحب کا ابھی بھی پی ایم ہاؤس کے اندر جا کے بھی ماننا پڑے گا کہ آج بھی ان کے اندر ماشاءاللہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ بندے کو سلا سکتے ہیں. وہ بندے کو اپنی تقریر کر کے اور پریس کانفرنس کر کے بالکل سلا سکتے ہیں. میں نے کم سیاستدان پاکستان کے اندر دیکھے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 10 منٹ کی پامی گفتگو کریں. 10 منٹ, جو بچہ نہ سو رہا ہو نا کبھی, وہ مائیں اکثر بچپن میں کہتی تھی کہ سو جا ورنہ جن آ جائے گا. تو آپ اگر بچہ نہ سو رہا ہو, شہباز شریف کی تقریر آن کر دیں, بچہ سو جائے گا, یقین کریں. اتنی بورنگ تقریر ہوتی ہے. خیر اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, اس میں ہے کچھ نہیں کوئی خاص. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جو ایک چھکا مار دیا گیا تھا کہ جناب جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے کا میں نے کہا تھا, اور اس کے بعد میری 3 دفعہ یہ بات کی گئی, اور میری اطلاعات کے مطابق 9 جرنلسٹ نے یہ گفتگو سنی ہے, 9 جرنلسٹ نے. لیکن پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ ساڑھے اڈے شہزادے ہے نے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں, ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے, نہیں تو یہ سنیا ہی نہیں ہے. 9 گواہیاں موجود ہیں اور 9 جرنلسٹ, کریڈیبل جرنلسٹ, لیکن وہ کہتے ہیں نا تسی نہیں سنے, آپ ہوا ہی نہیں, چٹا انکار کر دے, ایسا کچھ بھی ہوا ہے. اور لگے میں 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, 48 گھنٹے سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خیر عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے کہ جی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اہم پیغام,
تو انہوں نے کہا کہ جی پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی. خدا دا واسطہ جی خان صاحب، خدا دا واسطہ ہے. وہ پی ٹی وی جو ہے وہ کیا مالدیوز کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے جس پہ 2014 میں آپ لوگوں نے اٹیک کیا تھا؟ پھر کہتے جی پرامن احتجاج ہے، پرتشدد احتجاج کی ہماری کوئی مثال نہیں ملتی. ایڈی وڈی مثال وہاں پہ موجود ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کا جب آپ لوگوں نے جنگلہ کراس کیا تھا، وہ تو شکر ہے بلڈنگ کے اندر نہیں آئے تھے، کیونکہ اس وقت یہی فوج جس کو آپ آج کل برا بھلا کہتے ہیں، اس کے جوان آ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ ایسے ساڑھے بھرا آئے گے انہوں نے نہیں ٹپنا، تو آپ لوگ رک گئے، ورنہ آپ تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی گھسنے لگے تھے، وہ بھی آپ نے تہس نہس کر کے رکھ دینا تھا. تو جی تاریخ ہے آپ کی، بالکل تاریخ ہے، پرتشدد احتجاج کی آپ کی تاریخ ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ 2.5 سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا. نومبر 2022 میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور میری مرضی کی ایف آئی آر کاٹنے سے بھی انکار کیا گیا. اس کے بعد 2 مرتبہ میری رہائش گاہ پر عسکری ادارے نے حملہ کیا. 1 مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا. صرف یہی نہیں، 9 مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس حد امیز انداز میں اغوا کیا گیا، وہ بھی کسی حادثے کا سبب بن سکتا تھا. لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدد کا کوئی عنصر شامل نہیں. آپ کے کارکنوں میں تشدد صرف تشدد نہیں، گالم گلوچ کا عنصر بھی شامل ہے، بدتمیزی کا عنصر بھی شامل ہے. یہ آپ کی ہی ماشاء اللہ ٹریننگ ہے جناب. تحریک انصاف سیاسی، آئینی و قانونی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے کہا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا جس نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی. وہی 9 مئی کے حقیقی ذمہ داران، ان کی عقل کا یہ عالم ہے کہ یہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ باقاعدہ شفاف تفتیش اور سی سی ٹی وی کے باریک بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی. پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہاں نہ صرف ثبوت مٹانے کی غرض سے فوٹیج غائب کر دی گئی، بلکہ پورے پاکستان میں ایکشن لیا گیا. پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے مختلف علاقوں کے لوگ جنہوں نے احتجاج میں حصہ نہیں لیا، ان کو بھی اٹھایا گیا. ان کا کیا قصور تھا؟ یہاں پہ خان صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں. اے والی گل جڑی نا وہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا پھر رندہ پھیر دیا گیا. جیڑا نہیں بھی سی ہوگا باجی 9 مئی آئیو، بس 9 مئی ہو گیا، ان تاروں نہیں چھڑنا. یہ حقیقت ہے. یہاں پہ خان صاحب جو ہے بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ میں سابق صدر پر قاتلانہ حملہ ہو تو سیکرٹ سروس کی چیئر پرسن نے ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ دیا، جبکہ پاکستان میں جس سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا سیکرٹ سروس نے اسی وزیر اعظم کو قید کر دیا. اچھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب کی بات درست ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد کوئی نہ کوئی استعفیٰ جو ہے وہ بالکل آنا چاہیے تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن خان صاحب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس قاتلانہ حملے کے اندر بچ گئے اور آپ کو زیادہ بڑا جانی نقصان کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی اور یو اسٹل ماشاء اللہ لائف. لیکن آخری جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس ملک میں محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی ایک قتل ہوا تھا. آپ کی حکومت میں آنے کے بعد آپ تو آگے تھے نا، آپ نے کتنے سیکرٹ ایجنسیز کے ان افسروں میں سے کسی کو آپ نے فارغ کیا یا گرفتار کروایا؟ آپ نے کوئی ایکشن لیا کسی کے خلاف؟ بلکہ آپ کی تو جہاں تک مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد آپ نے تو ان کے بچوں کو فون کر کے افسوس تک نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جس کی یہ بات جو ہے نا بھٹو خاندان آج بھی یاد رکھتا ہے. یہ باتیں نہیں بھولی جاتی. خوشی غمی، خوشی کے اوپر تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ دیتا ہے چلو ٹھیک ہے بزی ہوں گے واٹ ایور، لیکن غمی کے اوپر جو ہے جب آپ نہ ہوں اور آپ نہ اگلے سے تعزیت کریں تو یہ بات یاد رکھی جاتی ہے. بھٹو خاندان آج بھی یہ بات یاد رکھتا ہے کہ آپ نے یہ حرکت نہیں کی تھی، آپ نے جو کرنا چاہیے تھا وہاں پہ وہ آپ نے یہ نہیں کیا تھا. ایون دو آپ محترمہ کو آکسفورڈ کے زمانے سے جانتے تھے، مطلب وہ ٹائم اس آکسفورڈ اور کیمبرج کے زمانے سے آپ ان کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا تھا. خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو آپ نے کتنا کو سیکرٹ ایجنسیز کے حوالے سے ایکشنز لیے جب انہوں نے قانون توڑا. آپ نے تو مجھے بیٹھ کے خود انٹرویو میں جسٹیفائی کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ فون ٹیپ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ جپھی ڈالنے کا جو ہے وہ آپ کا ایسا تجربہ تھا. سیم پیج یاد ہے وہ لفظ، سیم پیج، ٹھیک ہے. اور آپ کے لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ جناب یہ ہائبرڈ نظام جو ہے یہ تم لوگوں کے لیے کتنا اچھا ہے. اور آپ کا جو لونڈال پاڑا اس وقت ٹی وی اسکرینس کے اوپر بیٹھتا تھا، آج جو بھاگا ہوا ہے وہ بیٹھ کے کہتا تھا تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں پاکستانی ہو. یہی تو وہ چاہیے تھا جس کا ہمیں انتظار تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام نہیں آیا کہ قانونی وہ عسکری قیادت جو ہے وہ اپنا کام کرے اور پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ اپنا کام کرے اور دونوں میں جو ہے ہم آہنگی ہو.
اور اس کے بعد آپ کے جو ٹرائکا بنتا تھا عمران خان صاحب کا، جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا، اور کہا جاتا تھا یہ تو کون ہے، یہ سارا نظام چلا رہی ہے، اس وقت کیا تھا؟ آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا؟ مجھے ایک پولیس آفیسر کے حوالے سے یا ایک آرمی آفیسر کے حوالے سے آپ بتا دیجیے آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا؟ کبھی بھی نہیں. آج چلیں مجھے یہ بات بتا دیجیے، آپ کے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو سی ایم ہیں، انہوں نے ابھی تک 9 مئی کے حوالے سے آپ کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر کیا کوئی ایکشن لیا؟ کوئی کمیشن بنا ہے؟ کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کوئی ایسے افراد جو گرفتار ہوئے ہوں علی امین گنڈا پور انہیں چھڑا سکا؟ نہیں ہے نا، نہیں ہو سکا. سو باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں. اچھا جی، اور بھی بڑا لمبی گفتگو ہے لیکن میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ جناب بھوک ہڑتال نہیں چھوڑنی پائیں، بھوک ہڑتال ضرور کرنی ہے. 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک کا ٹائم تھا. آخری جب سب سے پہلے اطلاعات آئیں وہ یہ تھی کہ 3 بجے پارلیمان کے باہر بھوک ہڑتال کے حوالے سے کیمپ میں کوئی بھی نہیں تھا، خالی سنسان پہ آیا ایسی. لیکن پھر بعد میں 3:30 پونے 4 کے آس پاس جو ہے وہ لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ ماحول جسے کہتے ہیں نا ماحول بن گیا. لیکن بڑی تنقید ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، بہت تنقید ہوئی ہے کہ بھائی جان یہ کیا ٹائمنگ ہے، یہ کس قسم کی ٹائمنگ ہے آپ کی؟ مطلب اس سے زیادہ دیر تو بچے اسکول میں بیٹھ جاتے ہیں. جتنا آپ نے ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا ہے نا، بچہ صبح اسکول چھوڑنے جائے نا کلاس 2 3 4 کا، اس سے زیادہ ٹائم وہ اسکول میں گزار لیتا ہے جتنا ٹائم آپ بھوک ہڑتال کے کیمپ میں گزار رہے ہیں. ایسا تو بہتر تھی نہ کرو، تاری مہربانی. اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے جناب رجوع کیا ہے، اور درخواست میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کو فریق بنایا گیا. پنجاب حکومت نے پروسیکیوٹر جنرل کے ذریعے درخواست دائر کی. اس میں استدعا کی گئی کہ فہرست میں موجود ملزموں کو نوٹس جاری کر کے ضمانت مسترد کر دی جائے. عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد سمیت 57 ملزموں کی فہرست جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ملزموں کی ضمانت منظور کی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جرمانہ بھی عائد کیا تھا. دیکھیں اب اس پہ جو ہے آگے جا کے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جنگ نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں اور اعلیٰ شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار افراد کے ٹرائل کے لیے قانونی تقاضا پورا کر لیا، اور وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے کورٹس کی منظوری دے دی ہے. سو پیکا کورٹس بن رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گا. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو رؤوف حسن صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی ان کا ٹرائل جو ہے وہ ان پیکا کورٹس کے اندر ہی کیا جائے گا خاص طور پہ. سو وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، بیسکلی ان پیکا کورٹس کو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اللیجڈلی ڈیجیٹل دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے جو آئے گا. میرا دوبارہ یہاں پہ یہی کہنا ہے، یہ جو پیکا کا قانون ہے اسی کے تحت جو ہے وہ صحافیوں نے بھی بہت احتجاج کیا ہے ماضی کے اندر کہ یہ کالا قانون ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے بہانے بنائے جائیں گے. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ جس طرح 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سب کو ہی رگڑ دیا گیا، چاہے وہ 9 مئی میں تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا تو پھر اسے رگڑ دیا گیا. لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ پیکا کا قانون بھی جو ہے وہ ایسے ہی استعمال ہونے جا رہا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے. آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ دس ویری کلیئرلی. اس کے علاوہ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، بڑی طویل پریس کانفرنس تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا وزیر ماحولیات ہیں وہ، لیکن پریس کانفرنس جو ہے وہ پوری کی پوری عمران خان 9 مئی مان لیا یہ سب کچھ اور اقرار کر لیا ہے اس کے اوپر ہوئی تھی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ سوال وہاں پہ ہوا. ایک صحافی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے. 8 فروری کو مسلم لیگ نون بیانیہ لے کر نکلی کہ انتخابات 9 مئی اور 28 مئی والے کے درمیان ہیں، مگر عوام نے تو فیصلہ 9 مئی والوں کے حق میں دیا. آپ لوگ اپنا بیانیہ عوام کے سامنے صحیح طور پر نہیں پیش کر سکے، یا پھر عوام بیوقوف تھی. تو مریم اورنگزیب نے جواب دیا پرسنل سکور بعد میں سیٹل کر لیتے ہیں، ابھی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے. انہوں نے سوال کو جسے کہتے ہیں نا ویل لیفٹ کر دیا. 2-4 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو کیا ضرورت پڑی مریم اورنگزیب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی، کیونکہ اب تو وہ وزیر اطلاعات بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ وزیر اطلاعات پنجاب تو عظمہ بخاری ہیں، تو عظمہ بخاری کدھر تھیں؟ اور اگر مریم اورنگزیب یہ پریس کانفرنس کر رہی تو عظمہ بخاری کہاں پہ تھیں؟ انہوں نے لیڈ کیوں نہیں کیا؟ ڈومین تو ان کا بنتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے اپنے اندر بھی بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی کہ عطاء اللہ تارڑ کی جانب سے وہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، عطاء اللہ تارڑ کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے.
تو کیونکہ نون لیگ کے اپنے اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی کہ یہ جو آپ نے تحریک انصاف پہ پابندی شمندی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس حوالے سے بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اب لوگوں کو جو ہے مطلب پش کروایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے بیٹھو تو کرو پریس کانفرنس. ورنہ مریم اورنگزیب نے جو پوری پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. وہ خالی جگہ پر کرے والا حساب ہوتا ہے نا, بیٹا خالی جگہ پر کریں, خالی جگہ پر کی گئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے جناب ایک خبر, اور وہ یہ ہے کرکٹ کے حوالے سے کہ بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ جی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو آپ لے کر آئیں, ساڑھی تو نہیں مانتے ہیں. تو بھارتی میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی سی بی ذرائع کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی نے آئی سی سی سے کہا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ بی سی سی آئی کو آپ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو ہے وہ پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے کے اوپر رضامند کریں. اور کولمبو میں ہونے والے آئی سی سی اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بجٹ کی منظوری دی گئی, لیکن اس اجلاس میں شیڈیول اور فارمیٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اب آئی سی سی پر منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی بحث کے بعد چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کو حتمی شکل دے. پی سی بی کی جانب سے ڈرافٹ شیڈیول میں بھارت کے تمام میچز حتیٰ کہ سیمی فائنل بھی لاہور میں کرانے کی تجویز پیش کی گئی تھی. اور بھارتی میڈیا کے مطابق ایک اور ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو محصولات کی ادائیگی, میچز وینیوز کے انتخاب اور اپنی حکومت سے میگا ایونٹ کے لیے پاکستان میں ہونے والی بھارتی ٹیم کی کلیئرنس سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے. اور دوسری جانب رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئی سی سی کو بھارتی ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے بی سی سی آئی کی تصدیق کی ضرورت ہے. آئی سی سی نے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹورنامنٹ کے بجٹ میں اضافی اخراجات بھی شامل کیے ہیں. میں حیران ہوں کہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہی نہیں ہو پا رہا, جبکہ اتنا کچھ جو ہے وہ آفر کر دیا ہے. افغانستان کی ٹیم آ رہی ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے, صرف اگر نخرے آ رہے ہیں تو وہ بھارت کی جانب سے آ رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب جب باقی اگر ملک آ سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ کے لیے پہلی بڑا پروٹوکول جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے. تو میرا خیال میں اب چیزیں, اب تو کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں ہے نا, اب تو الیکشن بھی جو ہونے تھے وہ ہو گئے, نریندر مودی بن بھی گیا دوبارہ وزیر اعظم, اب اور کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کنڈا بسایا ہوا ہے اور ایشو جو ہے وہ بلا وجہ کا بنایا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.